اوریہ مقبول جان صاحب کا آج کا لکھا ہوا کالم، یروشلم، مدینہ، قسطنطنیہ۔ لکھتے ہیں قسطنطنیہ یعنی آج کے استنبول پر آزاد خیال، سیکولر اور لبرل میئر کی جیت کا جشن، جہاں اس شہر کی سڑکوں پر شیمپئن کی بوتلیں کھولنے اور رقص و سرور سے ہو رہا تھا، تو دوسرے جانب پورے اسرائیل میں اس فتح کی خوشی دیدنی تھی۔ دنیا بھر میں 57 سے زیادہ اسلامی ممالک میں زیادہ تر سیکولر اور لبرل حکمران مسلط ہیں، اور وہاں روزانہ ہر بڑے شہر میں ایسے ہی میئر منتخب ہوتے ہیں، لیکن استنبول میں طیب اردوان کے نرم خو جمہوری اسلام کے ہارنے کی بھی یہودیوں کو مسرت تھی۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں کے لیے یہ ایک معمولی واقعہ ہوگا، لیکن وہ صہیونی جو 1896 سے صہیونی پروٹوکولز کی تحریر سے لے کر اب تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک پل بھی آرام سے نہیں بیٹھے، ان کے لیے یہ امید کی کرن ہے کہ 1916 میں برطانیہ کے بلفور ڈکلیریشن میں اسرائیل کو یہودیوں کا وطن منوانے کے بعد 1920 میں انہوں نے یروشلم کی طرف ہجرت کا آغاز کیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام تک اور اس کے بعد بھی آج تک وہ تمام یہودی جو یورپ اور امریکہ میں اپنی پرآسائش رہائش گاہیں چھوڑ کر حیفا اور تل ابیب جیسے صحرائی ویرانوں میں دشمنوں کے درمیان آ کر آباد ہوئے تھے، وہ سب اپنی مذہبی کتابوں میں دی گئی پیشگوئیوں کی صداقت پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ یہودی اسی یقین کی بنیاد پر اپنی پرتعیش زندگی اور عیش و عشرت کا ماحول چھوڑ کر آئے تھے کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ ایک دن آل یعقوب یروشلم کے اجڑے ہوئے تخت داؤدی کے پوری کہ ایک دن آل یعقوب یروشلم کے اجڑے ہوئے تخت داؤدی سے پوری دنیا پر حکومت کرے گی، اور اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہوں گے۔ یہودیوں کو یہ بشارت اس دور میں ملی جب بابل کا حکمران بخت نصر انہیں غلام بنا کر اپنے ملک لے گیا تھا۔ وہاں ان کے پیغمبر لیسایہ نے 8ویں صدی قبل مسیح انہیں یہ خبر دی تھی کہ ایک دن تمہیں اس غلامی سے نجات مل جائے گی، تمہارے درمیان ایک مسیحا آئے گا جو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے تخت سے ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ یہودی اپنے ہر آنے والے دن کی منصوبہ بندی، اپنے حالات حاضرہ کا تجزیہ اور دنیا میں اپنے کردار کا تعین صرف اور صرف آج کے دور کے بارے میں اپنی کتابوں میں موجود پیشگوئیوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ استنبول کی سیکولر فتح سے صرف ایک ماہ پہلے اسرائیل نے اپنا 70واں یوم تخلیق منایا۔ اس دن انہوں نے غلامی سے آزادی کے سلسلے کا دوسرا سکہ جاری کیا۔ پہلا سکہ 67 عیسوی میں جاری کیا گیا تھا، جو دراصل رومیوں کے خلاف یہودیوں کی بغاوت کا اعلان تھا۔ 1952 سال بعد صہیون میں ہیکل ٹیمپل ان زیون جیسے اسرائیلی ادارے نے غلامی سے آزادی کا دوسرا سکہ جاری کیا ہے۔ پہلا سکہ بھی چاندی کا تھا اور یہ بھی چاندی کا ہے۔ اس پر لاگت $50 آئی ہے، لیکن $170 میں فروخت کیا جا رہا ہے تاکہ جنگ کا سامان اکٹھا ہو۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ سکے کا نام سائرس ٹرمپ رکھا گیا ہے، اور اس پر امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی بادشاہ سائرس کی تصویریں ہیں۔ سائرس وہ ایرانی بادشاہ تھا جس نے یہودیوں کو بابل کی حکومت کی غلامی سے نجات دلائی تھی، یروشلم میں دوبارہ آباد کیا تھا۔ سکے پر ایران کی وہ قدیم مہر موجود ہے جس میں ایک شیر ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ سکے پر امریکہ کا عقاب والا قومی نشان بھی موجود ہے۔ سکے کے نشان بتاتے ہیں کہ 2016 یہودی تاریخ میں دو اہم واقعات ہیں جو دو ہی اہم مددگار شخصیات، ایک ایرانی بادشاہ سائرس اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ، ایک نے انہیں یروشلم واپس لا کر بٹھایا، دوسرے نے یروشلم کو ان کا دارالحکومت تسلیم کیا۔
یہودی اپنے پیغمبروں کی بتائی ہوئی خوشخبریوں اور تنبیہوں پر اپنے داخلی اور خارجی پالیسیاں بناتے ہیں، لیکن یہ مسلمان امت اپنے مخبر صادق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر الزماں کی ترتیب زمانی کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ ایسی ترتیب جو یروشلم کی آبادی سے مدینہ کی ویرانی اور پھر دوبارہ قسطنطنیہ کی فتح کو بیان کرتی ہے۔ یروشلم کی آبادی کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ شہر اس دنیا کا مرکزی مقام سٹیج سینٹر بنے گا، مدینہ کے باسی اسے چھوڑ جائیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا، اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا، پھر اس کے پاس اہل مکہ میں سے لوگ آئیں گے اور اسے خلافت کے لیے نکالیں گے، لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے، مگر لوگ ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں گے۔ مسلم شریف۔ یعنی مدینہ سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کے لیے بھی جائے پناہ نہیں رہے گا۔ اس بیعت کے بعد اس جنگ کا آغاز ہو جائے گا جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس بڑی جنگ یعنی ملحمۃ الکبریٰ کا جو نقشہ اور ترتیب احادیث کی کتب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئی ہیں، اس کا آخری بڑا معرکہ ترکی اور شام کے سرحدی علاقوں کا وہ میدان ہوگا جہاں دو شہر احماق اور دابق واقع ہیں۔ شام کے شہروں ادلب سے لے کر کوبانی تک اور ترکی کے شہر ریحان علی سے لے کر عرفہ تک، یہ وہ علاقہ ہے جہاں اس وقت شام کے مہاجرین بھی آباد ہیں اور جنگ بھی جاری ہے۔ انہی شہروں کے درمیان فرات بہتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول ترکوں کی دوسری بڑی جنگ کا ٹھکانہ ہوگا۔ احادیث کے مطابق جنگ کا آغاز عراق میں فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ نکلنے سے ہوگا، مصر خراب ہوگا، اور پھر فرمایا جب اہل شام میں خرابی پیدا ہوگی تو تم میں کوئی خیر و بھلائی نہ ہوگی۔ ترمذی شریف۔ یہ تمام پیشگوئیاں تو دنیا پر روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہیں، اور وہ منکرین جو ان احادیث کو من گھڑت کہا کرتے تھے، ان کے منہ پر تمانچے کی طرح ثبت ہیں۔ مصر، فلسطین، شام، عراق، یمن، حجاز اور ترکی کا جنوبی حصہ، یہ وہ خطے ہیں جو اس بڑی جنگ کا میدان ہیں، اور اس وقت یہ تمام علاقے اس عالمی جنگ کا میدان بن چکے ہیں۔ لیکن یہ بڑی جنگ سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے بعد برپا ہوگی، جس کا آخری معرکہ آج کے اس شام اور ترکی کے سرحدی علاقے میں لڑا جائے گا۔ اس کی تفصیل یوں ہے، اہل روم اعماق یا دابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے، ان کی طرف ایک لشکر مدینہ سے پیش قدمی کرے گا جو اس زمانہ کے بہترین لوگ ہوں گے۔ رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ، جو لوگ تم قید کر کے لائے ہو ہم انہی سے جنگ کریں گے، جس پر مسلمان کہیں گے کہ ہم ہرگز تمہیں تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ مسلمان ان سے جنگ کریں گے، ایک تہائی بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا، ایک تہائی شہید ہوں گے اور ایک تہائی فتح یاب۔ اس کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ اس جنگ کے بارے میں اہل روم مغرب کی تیاری کا عالم دیکھیں، پھر رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے کہ ہم اہل عرب والوں کے لیے آپ کی جانب سے کافی ہیں۔ وہ جنگ عظیم کے لیے اکٹھے ہوں گے اور اسی جھنڈوں کے تحت آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے۔ مستدرک حاکم ابن حبان۔ یعنی اس جنگ میں مغرب یا اہل روم کے 90,60,000 سپاہی شریک ہوں گے۔ یہ جدید دور کی جنگوں کی شاید سب سے بڑی اور کئی گنا زیادہ تعداد ہوگی۔ کالموں میں بار بار اس دور فتن کا تذکرہ کرنا ہر نئے واقعے کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ترتیب زمانی اور پیشگوئی کے مطابق دیکھنے، جانچنے اور بیان کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حذیفہ بن یمان نے فرمایا یا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے اور میں شر کے بارے میں۔
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا، اس خوف سے کہ کہیں شر مجھے پکڑ نہ لے۔ بخاری و مسلم۔ انہی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ فتنے ایسے لمبے ہو جائیں گے جیسے گائے کی زبان لمبی ہوتی ہے۔ ان فتنوں میں اکثر لوگ تباہ ہو جائیں گے، البتہ وہ رہیں گے جو پہلے سے ان فتنوں کو پہچانتے ہوں گے۔ کتاب الفتن۔ استنبول میں سیکولر لبرل طبقے کی فتح ایک علامت ہے، یہ وارننگ ہے، ایک انتباہ ہے فتنوں کے اس دور میں جو ایسی تنبیہوں اور وارننگوں کو پس پس ڈالے گا جن کی اطلاع سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو تباہی اس کے گھر کو خود ڈھونڈے گی۔ یہ تھا آج کا آرٹیکل محترم اوریا مقبول جان صاحب کا، یروشلم، مدینہ اور قسطنطنیہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اگلے کالم کا